آج سرخرو کیا. اور جھوٹ کی شیلف لائف ہوتی ہے, کچھ سال بھی ہو سکتی ہے, لیکن جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا. تو سب سے پہلے تو میں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اپنے وکلاء کا, خصوصاً جو میرے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, اور اس کے بعد امجد پرویز صاحب. میں خصوصاً امجد پرویز صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح سے وہ انہوں نے میرا جتنی محنت سے, جتنی لگن سے انہوں نے میرا کیس لڑا, ایمانداری سے. میں ان کو صرف دعا دے سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے ان کو. بات کرا دیں اگر کرائیں. 1 منٹ. السلام علیکم انکل. جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا انکل. تھینک یو انکل. جی تھینک یو ویری مچ انکل. آپ کو بھی مبارک ہو. جی تھینک یو. جی اللہ حافظ. جی اور میں میاں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی, 6 سال 7 سال ہو گئے, آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا, اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی, اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخرو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت دے کے نکالا ہے. میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو, جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں. کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا, اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پیناما کے لیے یہ پیناما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا, میں اس کا جواب دوں گا. تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا. ان کے جو رفقا ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے چاہنے والے, انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے, یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے, آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں. آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہے, جو بھی امیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں, اور آپ یہ نہ کریں کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے. یہ آپ کی جو تعویل ہے, جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں, جو حقائق ہیں, وہ یہ نہیں سنیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں, میں اس احتساب کو فیس کروں گا, میری بیٹی بھی فیس کرے گی, میری خاندان بھی فیس کرے گا, میرے بچے بھی فیس کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے. تو آج وہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں دکھا دیا. لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر, جس نے جھوٹ بولا, جس نے بہتان لگایا, جس نے پوری اپنی 25-30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی, آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. آج کیا سوچتا ہوگا, آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے. اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں, میری زبان پہ تالا لگا رہا کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا, ججز کے سامنے تھا, تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے. لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, آج فیصلہ آیا, اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں. لیکن دیکھیں, میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا, تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا, تمہیں سازشی بھی ثابت کیا, اب تم کیا کرو گے؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعویلیں لے کر آؤ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں, ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا. جنہوں نے ان پر الزام لگایا انہی کے صدر نے ان سے اوتھ لیا, اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا. تو
اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو. آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے, تم نے جھوٹ کیوں بولا, تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی, اور آج تم جواب دو نہ دو, تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی. اب آپ آ جائیں وہ جو کل لیکس سامنے آئی ہیں. مریم, پہلے مقدمے کے حوالے سے ایک سوال لے لیں کہ یہ مقدمہ پاناما والا یہ عمران خان نے آپ کے خلاف نہیں بنایا تھا, اور جس دور میں یہ بنا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو سازشی کون؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر جو آج سازشی ہے نا, وہ بھی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ, اس کا بینیفیشری جو ہے اس کو سب پتا تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا, اس کی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف کو ہٹایا گیا. اس میں تو اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں اپنے اون پہ آ سکتا. وہ بیساکھیوں پہ آیا, اس مقدمے کے تھرو آیا, اور نواز شریف کو فاؤل پلے کے ذریعے میدان سے باہر کر کے آئے. کیونکہ نواز شریف اگر میدان میں رہتا تو عمران خان 3 زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کا بینیفیشری وہ ہے, اور جو اس کے دوسرے جو ان کے کوچز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کا کام بھی ختم ہے. تو میں یہ اب اپنی بات جو ہے, کیونکہ میں اس پہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس پہ ڈیٹیلڈ جو پریسر ہے وہ کروں گی انشاءاللہ, اور حقائق کے ساتھ کروں گی, حقائق پورے قوم کے سامنے رکھوں گی. لیکن اب یہ جو لیکس ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں کہ دیکھیں جھوٹا تو وہ ثابت ہوا. میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو لیک ہوئی ہے. میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے. میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی, کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے, جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر, جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے, ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی, انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا. ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے, وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا, جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے, جب اس نے جو منتیں اور وہ جو اس نے کی تھی لوگوں کی وہ کامیاب نہیں ہوئی, اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اپنے اراکین میرے خلاف ہو گئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے, تو اس نے سازش کا یہ ڈرامہ رچایا پوری قوم کے سامنے. اور آپ دیکھیں کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں, ان کو میں اپنے مطابق وہ کر لوں گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا. اس پہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے, عوام کی تقدیر سے کھیلنا ہے. یہ عوام 22 کروڑ عوام جیتی جاگتی عوام کا ملک ہے, ہم نے صرف عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے, ہم نے صرف کھیلنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا, یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فوجری کمٹ کر رہے ہیں, آپ کیمپین کر رہے ہیں, اور آپ کھیل رہے ہیں, اس کو کھیل کہہ رہے ہیں. کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی تک قذافی اسٹیڈیم سے باہر ہی نہیں نکلا. اس نے اس ملک کو یا اوول اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے کیونکہ یہ وہاں سے آئے. اس نے جال سازی کی, مکاری کی, سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا, اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا. لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے, زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ, آزادی کے بھاشن دیتا ہے. اور نام پوچھو اگر کسی کا تو ABC پڑھتا ہے, XYZ کہتا ہے, اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا, صرف اس پہ کھیلنا ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان اسی جال سازی کی بیس پر آپ نے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا, پاکستان کے اداروں کو آپ نے کنٹروورسیز میں پھینکا, دھکیلا,
اور آپ کا چیف آف سٹاف ARY پہ بیٹھ کر ایک خط پڑھتا ہے, ریٹن ایک لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے. اور یہ آپ نے اسی سازش کی بیس پر, اسی جال سازی کی بیس پر, اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے, آپ نے شہداء پر حملے کیے, آپ نے ECP کو کنٹروورشل بنا دیا, آپ نے سیاسی اداروں پہ حملے کیے, آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کیے, آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کیے. اور کس چیز کی بیس پر؟ شیطانی دماغ کے اختراع کی بیس کے اوپر. اور پھر دیکھیں فرق, دیکھیں آپ ذرا کہ آپ مطلب بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے, وہ پیرنی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے, ارسلان بیٹا جو اگر ہم پہ تنقید کرے اس کو آپ غداری سے لنک کر دو. اور ہسبینڈ کیا کر رہا ہے بیٹھ کر پرائم منسٹر کے آفس میں؟ وہ فورجری کر رہا ہے, وہ پاکستان کے اتنے ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے, کیونکہ اس نے ایک ڈرامہ کرنا تھا, اس نے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا تھا. جال سازی کی بیس پر, اسی فوجری کی بیس پر, اسی شیطانی کھیل کی بیس پر وہ پاکستان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا غلام کہتا رہا, پاکستان کو ایک کمزور ریاست بتاتا رہا اور بچ کر نکلتا رہا. دوست ممالک کو اور یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے خلاف خط لکھ کر اس میں زہر اگلتا رہا. کس چیز کی بیس پر؟ اس جال سازی کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹر آفس میں کی. عوام کو بغاوت پہ اکساتا رہا. ابھی آپ نے دیکھا GC یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کیا سرمن دے رہا تھا, کیا بھاشن دے رہا تھا پاکستان کی آنے والی نسلوں پر کو. ان کو کہہ رہا تھا میرے خلاف سازش ہوئی. آج وہ بچے بھی سوچتے ہوں گے جن کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بھاشن دے رہا تھا کہ یہ سازش, ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو گئی. اور نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ پرائم منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے دو شیطانی دماغوں نے اس سازش کو گھڑا, گمراہ کرتا رہا پوری عوام کو. پھر افواج پاکستان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا اسی جال سازی کی بنیاد پر. میر جعفر کہتا رہا, میر صادق کہتا رہا, جانور کہتا رہا اسی سازش کی بنیاد پر. اور پھر مذہب کے ساتھ کھیلتا رہا, لوگوں کو کہتا رہا کہ ان کو ووٹ دینا گناہ ہے, مجھے ووٹ دینا ثواب ہے, جو ان کو ووٹ دے گا وہ شرک کرے گا. مذہب کا تماشا بناتا رہا, دنیا بیٹھ کے دیکھتی رہی, مذہبی ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے, کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جھوٹے سازش کی آڑ کے اندر وہ یہ سب کرتا رہا اور سب ادارے اور ہم سب بیٹھ کر حکومت سمیت یہ سب تماشا دیکھتے رہے. یہ ہے کون کہ یہ سنگین سے سنگین جرم کا ارتکاب کر کے چپ کر کے بچ کے نکل جاتا ہے؟ مریم تیری جرت کو, یار ایک سیکنڈ, مریم تیری جرت کو. یار یہ پریس کانفرنس ہے یار. میں حکومت نے ایک JIT بنائی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پاناما میں JIT نے روز کی بنیاد پر کام کیا تھا, اسی طرح ہائی پاور JIT بنائی جائے. یہ سنگین مسئلہ ہے, ان کو ذرا پلیز چپ کرائیں, بات کرنے دیں جی پلیز. یہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے, میں کہتی ہوں کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارا فرض ہے اس سازشی سے اس ملک کو بچانا, ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ فرض ہم پوری قوت سے ادا کریں گے. مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ آپ جو سیاسی کھیل شروع کیا تھا, میٹرک لوگوں نے یہاں پہ کیس بنائے تھے, کیا کبھی کسی سے آمنا سامنا ہوا, کسی نے معافی مانگی کبھی اس سے پہلے, اور اب کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے معافی, مجھے کسی سے معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے, ایز لانگ ایز جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی.
उसी ताकत के नशे में जब वो ये काम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ देख रही है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आसमान का निज़ाम हरकत में आता है। आज मुझे जजेस की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है, आसमान की तरफ से आया है। और जब अल्लाह का हुक्म था ये फ़ैसला आ गया। मुझे आज वो नवाज़ शरीफ साहब ने जो उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उनके उन अल्फाज पे उनको सुरखरू किया। तो माफ़ी कोई मांगे ना मांगे, ये जो आज हकायक कौम के सामने आ गए हैं, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। मरियम साहब ये बताएं, जो सियासी खेल जिस साइफर के जरिए इमरान खान ने शुरू किया, उसी अब साजिश में तो खुद फंस गए, लेकिन अब वो इस्लामाबाद यलगार करने की तैयारियां कर रहे हैं, उस लाडले को अब कौन रोकेगा, क्या स्ट्रेटजी है? मैं तो समझती हूँ कि जिस किस्म की चीज़ें उनके सामने, उनके खिलाफ सामने आ चुकी हैं, जिस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कौमी सलामती से खेलने की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने की, पाकिस्तान की मईशत से खेलने की, क्योंकि 4 साल ये बहुत कर चुके, वो अब भी कर रहे हैं। तो वो किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला अब उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। मरियम साहब ये बताइएगा कि ऑडियो की अभी आपने बात की, तो आपकी भी ऑडियो आई हैं जिसमें पेट्रोल के हवाले से आप चचा को कह रही हैं कि मैं यहाँ पे ऐसा करूँगी, और आप पेट्रोल की भी बात कर रही हैं, सेहत कार्ड के हवाले से भी बात कर रही हैं, फिर आपने दामाद बड़ा के अच्छा हवाले किया, से बहुत अच्छा किया। मुशर्रफ के हवाले से भी कह रही हैं, तो ये बताएं कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अवाम तो ये कहती है आपके दिल में अवाम का दर्द है, लेकिन यहाँ एक मिनट, अब बात खत्म हो गई ना, मैंने सवाल सुन लिया। अब मुझे बड़ा अच्छा किया, याद करा दिया, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग से निकल जाता। मैं आज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही उस दिन कौम के सामने कह दिया ये बात, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। जहाँ तक मेरे दामाद राहील मुनीर का ताल्लुक है, तो बिल्कुल वो मेरे बेटों से बढ़ के है मेरे लिए, बहुत अच्छा बच्चा है। एक पुराने कारोबारी ख़ानदान से उसका ताल्लुक है, ख़ुद भी वो अपने जो ख़ानदान का कारोबार है उसको वो चलाता है, देखता है। तो कल मुझे किसी ने इमरान खान की स्टेटमेंट भेजी कि मरियम को शर्म आनी चाहिए कि वो इंडिया से दामाद के लिए मशीनरी मंगवा रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी नज़र में वो इस काबिल नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए, लेकिन शर्म इमरान खान को आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो शर्म तो फिर इमरान खान को आनी चाहिए, हालांकि जायज़ काम था। वो आधी मशीनरी उसकी तब आ गई थी। फिर आधी मशीनरी के लिए उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि मेरी आधी मशीनरी आ चुकी है, आधी की वजह से मेरा प्लांट जो है वो नहीं चल पा रहा। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उसको चेक किया गया, तो उन्होंने, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कानून अब तब्दील हो गया है। पहले इंडिया से मशीनरी अलाउड थी इंपोर्ट, अब इंपोर्ट पे बैन लग गया है, तो आप कहीं और से मशीनरी मंगवा लें, ये मशीनरी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा मैं खुद बता दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे भी बताई, राहील को भी बताई, और हमने कहा बिल्कुल ठीक है। किसी ने ना कोई उसके बाद उस मामले को उठाया ना कुछ किया। तो उन्होंने भी कानून का एहतराम किया, मैंने भी अपने मुल्क के कानून का एहतराम किया, अपना जायज़ चीज़ भी छोड़ दी, अपना जायज़ हक भी छोड़ दिया, लेकिन कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। दूसरी बात, मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमतों वाली जो है उसमें मैं उनको कह रही हूँ कि जब आप ये डिसीजन करते हैं पेट्रोल की कीमत वाला, क्योंकि आवाम के ऊपर इससे तकलीफ़ आती है, आवाम के मसाइल में इजाफा होता है जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जब ये ऐलान होना चाहिए टीवी पे, तो उसमें हंसना खेलना या कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के ऊपर तकलीफ़ आ रही है, आप उसका ऐलान कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अच्छी बात की आपने सेहत कार्ड की, आप वो सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा निकाल के सुने। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं, अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज़ के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है, ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर 20 मिनट की बात में से आपने वो 2 लाइंस निकाल ली, वो भी झूठ। आप वो आज सुने, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रही हूँ, पूरी मैंने तमहीद बांधी। मैंने कहा ये जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था,
میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات. ہم نے جگہ جگہ جا کے ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا. اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کا وہ ایک تھا. اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز جو ہیں وہ مفت ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں. میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو 2000 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی 200 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لیے بجلی فری کر دی. عمران نے کورٹ میں جا کے وہ بند کرا دیا. میں وہ نہیں ہوں. میں نے تو یہ ہیلتھ پروگرام بنایا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا آپ اس کو آن کریں. اور آپ نے کیسے اس لفظ کو اس چیز کو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میں نے کہا اس کو بند کریں. کیسے میں اس کو بند کرنے کا کہہ سکتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ کروڑوں عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ذرا دوبارہ گھر جا کے اس آڈیو کو ضرور سنیے گا. آپ نے بھی سائفر پہ کہا ہے کہ JIT قائم کی جائے. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سائفر پہ تحقیقات ہو تو میں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں. دونوں طرف سے تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے. رکاوٹ کون ہے؟ نہیں, تحقیقات کس کی؟ جعل سازی کی؟ جعل سازی کی تحقیقات نہیں ہوتی. جعل سازی میں تعین کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے. تعین ہو چکا ہے. وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ میں نے اس پہ کھیلنا ہے, میں نے نام نہیں لینا, منٹس کو ہم نے ٹیمپر کرنا ہے. اس کے بعد اب انویسٹیگیشن کون سی رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد اب سزا دینی باقی ہے. وہ اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. حسن آپ دوبارہ جو ہے وہ اہل ہو چکی ہیں, آپ الیکشن لڑ سکتی ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو کیا اسی دور کے اندر آئندہ سال الیکشن ہے تو ہم آپ کو دیکھیں کسی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں؟ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور میری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ مجھے کون سا الیکشن لڑنا ہے, کب لڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بعد یہ جماعت میری فیصلہ کرے گی. بالکل کریں گے, ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صاحبہ شاہدرہ سے آپ کو الیکشن کی دعوت دیتے ہیں. شاہدرہ NA 123 سے آڈیو اور ویڈیو لیک ہونے کا سیزن چل رہا ہے. عمران خان کی بھی ایک ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے, رانا ثناء اللہ کر چکے ہیں. آپ کی بھی ایک مبینہ ویڈیو ہے جو نیب لاہور میں کی, جب آپ سے موبائل فون اور ڈیوائس پکڑا گیا تھا. اگر ہیکر کے ہاتھ وہ لگ گئی اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو کیا پاکستانی سیاست اس کی مشامل ہو سکتی ہے یا یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ اچھا, تھینک یو ویری مچ. اگر میری ویڈیو جو نیب میں انہوں نے بنائی تھی وہ, اور میں رات کو اپنے نائٹ سوٹ میں تھی, یہ کمرے پہ انہوں نے 12 بجے دھاوا بولا, 15-20 لوگ تھے اور ایک نے اسی طرح موبائل پکڑا ہوا تھا, وہ میری ویڈیو بنا رہا تھا. تو اگر تو وہ یہ موبائل ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ان کے لیے شرم کی اور ناموشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آپ خاتون جو کہ آپ کے پاس قیدی ہے, قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, بھلے وہ معصوم ہو, انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو, پولیٹیکل قیدی, اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. آپ نے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کے کمرے پہ رات کو دھاوا بولا, آپ نے ایک خاتون کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کریں گے. کریں ریلیز, ذرا دنیا بھی دیکھے کہ آپ نے قید میں, جو مریم نواز نے اپنے منہ سے آج تک نہیں کہا, کیونکہ میں وکٹم کارڈ پلے نہیں کرتی, میں عورت کارڈ پلے نہیں کرتی. اچھا ہے ویڈیو ریلیز کریں تاکہ پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں انہوں نے کیا کیا. دوسری بات جب وہ ویڈیو بن رہی تھی وہ نیب کا اپنا دیا ہوا تھا. نیب نے خود آپ کو دیا؟ جی, نیب کے اپنے لوگوں نے مجھے گھر پہ بچوں سے بات کرنے کے لیے وہ لا کے دیتے تھے, بات کراتے تھے اور لے جاتے تھے, لیکن ان میں وہ 1-2 شخص شامل تھے, پورے لوگ نہیں تھے. تو تبھی تو وہ اس پہ چپ کر گئے, ورنہ اگر میرے سے نکلا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ اوہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دوسرا بھی ایک سوال آپ نے کیا, کون سا؟ کنڈیم کرنا چاہیے, آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہے, پاکستانی سیاست اس کی مکمل ہو سکتی ہے, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے 2 آڈیوز کو اور ویڈیوز کو کمپیئر کیا نا, مسلم لیگ نون کی کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں, وزیر اعظم کی کیا آڈیوز, میری کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں. آپ ہماری بھلے خفیہ آڈیو ریلیز کریں یا میڈیا کے سامنے کی بات کریں یا ہماری آپس کی خاندانی گفتگو لیں یا پرائیویٹ جو کانورسیشنز ہیں وہ لیں, مسلم لیگ نون کی جو بھی آڈیو باہر آئے گی اس میں یہ ہوگا کہ یہ ملک کے ہمدرد ہیں, یہ قانون کا احترام کرتے ہیں, ملک کے لیے سوچتے ہیں. اور آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں, ان کی جو آڈیوز عمران خان سمیت اس کی پوری جماعت کی جو آڈیوز جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے کہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ملک دشمن جس کو اب جو غدار کے زمرے میں آتا ہے, میں نے یہ لفظ کبھی کسی کو نہیں کہا, لیکن جو غداری کا مرتکب ہوا ہے
آپ نے اس ملک اس انسان کو اس غدار کو آپ نے اس ملک کی قسمت سے کھیلنے کی اجازت دی. تو آڈیوز میں جو فرق ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. مسلم لیگ نون کے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. میڈم ہائی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے کیا اس کے خلاف آپ کی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی؟ کس چیز کی اپیل؟ اپیل تو نیب کو کرنی چاہیے کہ ہمارا مقدمہ پٹ گیا. میں کیا اپیل کروں بھائی؟ اور دوسری نہیں ایک منٹ اور دوسری بات یہ ایک منٹ اور دوسری بات یہ کہ میں 6-7 سال ہو گئے ہیں مجھے عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے. تو ابھی آپ کا دل نہیں بھرا مطیع اللہ جان صاحب؟ بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب نے کہا آپ سے ویسے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئی ٹی بیسڈ جو ہے کمپنی ہے جس کا فرنٹ پہ ٹیلی ویژن چینل ہے. اس سوال کا جواب ذرا. نہیں ایک منٹ یہ بات کوئی آئی ٹی کمپنی ہے حسن ایک منٹ کوئی آئی ٹی کمپنی نہیں ہے. یہ عمران خان ہے اس کا کوچ ہے اس کے ساتھ 1-2 چینلز ہیں یہ انہی کا نیکسس ہے. بہت شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز